اسٹوری ڈاٹ کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایک ہفتے سے میڈیا پر بہت زیادہ ڈسکس ہونے والی اسٹوری نور مقدم کا قتل ہے۔ احمد جاوید صاحب کا ایک کلپ بہت وائرل ہوا تھا، جس میں انہوں نے حالیہ دور کے مذہبی اخلاقی رویے پر بڑی دکھ بھری تنقید کی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آج کے مذہبی آدمی سے اختلاف کرتے وقت بڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ مذہبی آدمی پلٹ کر ذات پر حملہ کرتا ہے جبکہ دنیا دار حیا کر جاتا ہے۔ میں بھی اس بیانیے سے کچھ حد تک متفق تھا، لیکن آج میری کیفیت کچھ اور ہے۔ آج میں تھرا کر رہ گیا ہوں۔ میرے لیے یہ ہوش اڑا دینے والی بات ہے کہ وہ لبرلز جنہوں نے ہمیشہ علم اور آزادی کی بات کی، فنون لطیفہ اور امن کی بات کی، انسانیت اور رنگ و خوشبو کی بات کی، لٹریچر اور شعر و ادب کی بات کی، کیا وہ اندر سے اتنے شفاق، اتنے سنگلاخ، اتنے خونی اور اتنے تشدد پسند بھی نکل سکتے ہیں؟ بخدا کبھی سوچا نہ تھا۔ آپ نے نور مقدم کا قتل دیکھ لیا۔ آپ نے غور کیا کہ نور مقدم کا اور اس کے قاتل کا بیانیہ کیا تھا؟ وہ آزادی کے قائل ہی نہیں بلکہ 100% فاعل بھی تھے۔ موسیقی اور رقص میں شام بسر کرنا، اپنی مرضی سے گھروں سے باہر راتیں گزارنا، مرد و زن کی مخلوط محفلوں میں آزادی انجوائے کرنا ان کا لائف سٹائل تھا۔ آزادی بلکہ مادر پدر آزادی کے وہ سارے نعرے جو پاکستانی عوام کے لیے وہ لگاتے تھے، اس پر بخوبی عمل پیرا تھے۔ مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عورت کی آزادی کے نعرے لگانے والے مرد نے عورت کی آزادی کا استعارہ بن چکی عورت پر وہ تشدد کیا کہ دماغ معوف ہو جاتا ہے اور روح کانپ اٹھتی ہے۔ جس لبرل عورت کے ساتھ اس لبرل مرد نے بغیر کسی رشتے کے ہر طرح کا وقت گزارا، رقص کیا، راتیں گزاری، افسوس کے تشدد کر کے اسی عورت کی ہڈیاں چٹخا ڈالی، اسی عورت کے جوڑ جوڑ پر تشدد کے لیے اپنی بدترین طاقت آزمائی۔ توبہ ایسی صفاکی پر کہ جب تشدد کی تاب نہ لا کر چڑیا جیسی لڑکی گرتی پڑتی سیڑھیوں سے نیچے پہنچی، یا شاید نچلی منزل میں گر گئی، تو بالوں سے کھینچ کر لبرلزم کا علمبردار مرد اسے دوبارہ اوپر لے گیا۔ جب پستول کی گولی نہ چلی تو خون خار نے اس دان پان ساتھی لڑکی کو بے ایمانہ تشدد سے مار ڈالا۔ اس نے اس لڑکی کی سانس روک کے تڑپ تڑپ کے اس کے پھڑکنے کا تماشا دیکھا۔ جس نازک جسم کو اس نے اپنے ساتھ سالوں تک متحرک دیکھا، مارنے کے بعد عورت مارچ میں نعرے لگانے والی اسی اپنی ہی ساتھی لڑکی کا سر تن سے جدا کر ڈالا، سر کاٹ کے بالکل الگ پھینک دیا۔ جن لب و رخسار سے اس درندے نے جانے کب تک لطف اٹھایا تھا، جس چہرے سے اس بد نہاد لبرل نے حرارت پائی تھی، اس کو فٹ بال کی طرح لڑکتے دیکھا اور لطف اٹھایا۔ اندازہ کیجئے اس دوران رقص بسمل ہوتا رہا، قیامت کا شور ہوتا رہا، یقیناً وہ رنگین زخمی چڑیا معافیاں مانگتی رہی ہوگی، مگر لبرل مرد ہی نہیں، اس کے شفاق گارڈز بھی آزادی انجوائے کرتی اس نازک چڑیا کی جاں بلب چیخیں سنتے رہے اور اسے یوں نظر انداز کرتے رہے جیسے یہ کوئی فلم کا سین ہو، گویا ان کے ہاں یہ کوئی معمول کی ہی بات تھی۔ سوچنا پڑتا ہے کہ یہی لوگ ہمیں جانوروں کے درد میں ڈوب کر قربانی نہ کرنے کی صلاح دیتے ہیں۔ پھر غور کیجئے، جب بے رحم گارڈز نے اس خونی شخص کے والد سے رابطہ کیا تو والد کے دل میں بھی کوئی انسانیت نہیں جاگتی۔ کسی انسان سے اس نے بحالی دفتر فون کر کے کہہ دیا کہ جاؤ اور دیکھو۔ گارڈز سے نہیں کہا کہ اس درندے کو روکو، چنانچہ آسانی سے ایک عورت کو اپنے بیٹے کے ہاتھوں مرنے دیا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ عورت کے درد میں تڑپتی اس نام نہاد ایلیٹ کلاس کے دل میں عملاً عورت کا کتنا درد ہے۔ چنانچہ سچ پوچھئے تو مجھے تو اس لبرلزم کی صفاقی، انسانیت دشمنی اور درندہ صفت تشدد سے بہت ڈر لگنے لگا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ عورت کی آزادی کے علمبردار نے گارڈز کے سامنے بدترین تشدد سے عورت مار ڈالی۔ نہ اس تہذیب یافتہ درندے کو ترس آیا، نہ گارڈز کو، نہ ان کے والدین کے دل میں ذرا سی انسانیت جاگی۔
ناظرین، مجھے تو ان گھروں میں کام کرنے والوں کے متعلق بھی اب خوف آتا ہے۔ جب یہ اپنے ہی ساتھیوں کا یہ حشر کر سکتے ہیں تو گھر کے غریب و بے نوا ملازموں کے ساتھ کیا نہ کرتے ہوں گے۔ یہ اپنی خواتین ملازماؤں اور ان کے گھروں میں کام کرنے والی ننھی بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے، جو غریب ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ کبھی کبھی جس کی مثالیں جج صاحب کے ہاں کام کرنے والی بچی طیبہ نسرین یا غریدہ فروخی کے گھر کام کرنے والی مظلوم بچیوں کی صورت سامنے آ جاتی ہیں، بخدا یہ لبرلزم تو نرا تشدد پسند، انسانیت سے عاری، بے حد خوفناک اور بہت سفاک ہے۔ یہ چمکتے چہرے، یہ منہ ٹیڑھا کر کے فر انگلش بولتے لوگ تو باطن سے بڑے کالے ہیں، ان کے نعرے تو نرا فریب اور جھوٹ ہیں۔ میں سوچتا ہوں عورت مارچ، حقوق نسواں اور طرح طرح کے نعروں کے ذریعے کیا یہ ہمیں اسی تہذیب کا تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ اور تماشا دیکھیے کہ ایسے انسان کچھ لوگ بدنام ہمیشہ مذہبی طبقے کو کرتے رہتے ہیں۔